امریکہ نے ایران پر زیادہ سے زیادہ مالی دباؤ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ ایران کی فنڈز پیدا کرنے، منتقل کرنے اور واپس لانے کی صلاحیت کو منظم طریقے سے کمزور کرنے کے لیے دباؤ جاری رہے گا۔ کوئی بھی فرد یا جہاز جو خفیہ تجارت اور مالی سرگرمیوں کے ذریعے ایران کو سہولت فراہم کرے گا، اسے امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکی وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ بحری ناکہ بندی سے جزیرہ خارق کی آئل اسٹوریج صلاحیتیں مفلوج ہو جائیں گی اور ایرانی تیل کے کنویں بند ہو جائیں گے۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے امریکی وزیر خزانہ کی جانب سے یہ بڑا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ امریکہ نے ایران پر زیادہ سے زیادہ مالی دباؤ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ ایران کی فنڈز پیدا کرنے، منتقل کرنے اور واپس لانے کی صلاحیت کو منظم طریقے سے کمزور کرنے کے لیے دباؤ جاری رہے گا۔ کوئی بھی فرد یا جہاز جو خفیہ تجارت اور مالی سرگرمیوں کے ذریعے ایران کو سہولت فراہم کرے گا، اسے امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکی وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ بحری ناکہ بندی سے جزیرہ خارق کی آئل اسٹوریج صلاحیتیں مفلوج ہو جائیں گی اور ایرانی تیل کے کنویں بند ہو جائیں گے۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ امریکہ نے ایران پر زیادہ سے زیادہ مالی دباؤ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ایران کی فنڈز پیدا کرنے، منتقل کرنے اور واپس لانے کی صلاحیت کو منظم طریقے سے کمزور کرنے کے لیے دباؤ جاری رہے گا۔ کوئی بھی فرد یا جہاز جو خفیہ تجارت اور مالی سرگرمیوں کے ذریعے ایران کو سہولت فراہم کرے گا، اسے امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ نے ایران پر زیادہ سے زیادہ مالی دباؤ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ ایران کی فنڈز پیدا کرنے، منتقل کرنے اور واپس لانے کی صلاحیت کو منظم طریقے سے کمزور کرنے کے لیے دباؤ جاری رہے گا۔ کوئی بھی فرد یا جہاز جو خفیہ تجارت اور مالی سرگرمیوں کے ذریعے ایران کو سہولت فراہم کرے گا، اسے امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکی وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ بحری ناکہ بندی سے جزیرہ خارق کی آئل اسٹوریج صلاحیتیں مفلوج ہو جائیں گی اور ایرانی تیل کے کنویں بند ہو جائیں گے۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ امریکہ نے ایران پر زیادہ سے زیادہ مالی دباؤ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ ایران کی فنڈز پیدا کرنے، منتقل کرنے اور واپس لانے کی صلاحیت کو منظم طریقے سے کمزور کرنے کے لیے دباؤ جاری رہے گا۔ کوئی بھی فرد یا جہاز جو خفیہ تجارت اور مالی سرگرمیوں کے ذریعے ایران کو سہولت فراہم کرے گا، اسے امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکی وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ بحری ناکہ بندی سے جزیرہ خارق کی آئل اسٹوریج صلاحیتیں مفلوج ہو جائیں گی اور ایرانی تیل کے کنویں بند ہو جائیں گے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ امریکہ نے ایران پر زیادہ سے زیادہ مالی دباؤ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ ایران کی فنڈز پیدا کرنے، منتقل کرنے اور واپس لانے کی صلاحیت کو منظم طریقے سے کمزور کرنے کے لیے دباؤ جاری رہے گا۔ کوئی بھی فرد یا جہاز جو خفیہ تجارت اور مالی سرگرمیوں کے ذریعے ایران کو سہولت فراہم کرے گا، اسے امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکی وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ بحری ناکہ بندی سے جزیرہ خارق کی آئل اسٹوریج صلاحیتیں مفلوج ہو جائیں گی اور ایرانی تیل کے کنویں بند ہو جائیں گے۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ امریکہ نے ایران پر زیادہ سے زیادہ مالی دباؤ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ ایران کی فنڈز پیدا کرنے، منتقل کرنے اور واپس لانے کی صلاحیتوں کو منظم طریقے سے کمزور کرنے کے لیے دباؤ جاری رہے گا۔ کوئی بھی فرد یا جہاز جو خفیہ تجارت اور مالی سرگرمیوں کے ذریعے ایران کو سہولت فراہم کرے گا، اسے امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکی وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ بحری ناکہ بندی سے جزیرہ خارق کی آئل اسٹوریج صلاحیتیں مفلوج ہو جائیں گی اور ایرانی تیل کے کنویں بند ہو جائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے ایران پر زیادہ سے زیادہ مالی دباؤ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ ایران کی فنڈز پیدا کرنے، منتقل کرنے اور واپس لانے کی صلاحیت کو منظم طریقے سے کمزور کرنے کے لیے دباؤ جاری رہے گا۔ کوئی بھی فرد یا جہاز جو خفیہ تجارت اور مالی سرگرمیوں کے ذریعے ایران کو سہولت فراہم کرے گا، اسے امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔